حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی، کتاب بھی سکھائی، تورات بھی اور انجیل بھی۔ تو تورات اور انجیل تو اس لیے سکھائی کہ وہ آپ سے پہلے کتابیں تھیں۔ الکتاب میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ قرب قیامت میں قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اشارہ بھی ہے۔ کسی اور پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کو الکتاب بھی سکھائی اللہ نے۔ وہ اللہ نے نام مخفی رکھا الکتاب کا نا، اشارہ دے دیا قرآن میں نا ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، تو الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسی لیے اللہ نے پہلے سے کیا سکھا دی؟ کتاب، تاکہ قرآن پہ فیصلہ کریں۔ اور قرآن اس وقت تک نہیں آتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن سمجھ کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن کرتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، اخپل طریقے سے کرتے ہیں تشریح۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کا علم بولو بھائی ضروری۔ اس لیے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن سکھائے گا تو ضمناً اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حدیث بھی بولو بھائی سکھائے گا۔ تیسری چیز ہمیں قرآن و حدیثی سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صرف قرآن و حدیث کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو۔ فرب حامل فقہ یا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ اور رب مبلغ اوعى من سامع، یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنا نا وہ اتنا نہیں اس کو جاننے والے جتنا آگے جس کو پہنچائیں گے وہ جان لے گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک وہ جو صرف حدیث کے ظاہر کو جانتے ہیں، حدیث کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے۔ دوسرے وہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حدیث کی گہرائی میں گھس کے اس کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ بس ہر آدمی حدیث پر عمل کرے،